قومی ایئر لائن PIA اس کی نجکاری کا عمل بالآخر مکمل ہوا ہے اور 135 ارب روپے میں PIA کے 75% حصے عارف حبیب کنسورشیم کے حصے میں آئے ہیں، اور یوں برسوں سے خسارے میں چلنے والا یہ ادارہ جو ہے، جو کہ پاکستان کا انٹرنیشنل برانڈ ہے، پاکستان کا انٹرنیشنل فیس ہے، اب یہ نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اچھا، نجی شعبے کے حوالے تو کر دیا گیا، دیکھنا ہوگا کہ آگے جو ایویشن کی جو پوری صورتحال ہے وہ کس طرح سے چینج ہوتی ہے، بلکہ ریاستی پالیسی، معاشی مجبوری اور اصلاحات کے دعووں کا بڑا امتحان بھی ہوگا فیصل، اور حکومت کا جو موقف ہے وہ ساتھ ساتھ اس موقف کی بھی تائید ہے۔ واجبات پہلے ہی سرکاری کھاتے میں ڈال دیے جاتے تھے، وہ بھی ایک اہم معاملہ، اس لیے نجکاری کے ذریعے قومی خزانے پر بوجھ اب کم ہوگا، جبکہ نجی شعبہ ایئر لائن کو منافع بخش بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تمام سوال یہ اب اٹھتا نظر آتا ہے کہ جب PIA کے اثاثوں کی مجموعی مالیت 150 سے 190 ارب روپے بتائی جا رہی ہے، تو کیا 135 ارب کی ڈیل واقعی بہترین سودا تھی؟ عارف حبیب کا اس معاملے میں کل بڑے اہم انٹرویوز بھی ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تعداد اس کی بڑھائی جائے گی، اس کا فیس چینج کیا جائے گا۔ تو یہ ڈیل کیسی رہی پاکستان کے لیے، کیسی رہی؟ کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر سرمایہ کاری ہارون شریف صاحب۔ السلام علیکم ہارون صاحب، سب سے پہلے تو گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ گڈ مارننگ فار پاکستان ایز ویل۔ ہم نے دیکھا تھا اس سے پچھلی والی بولی میں، جہاں پہ غالباً 85 ارب کی انیشل جو بیس پرائس لگائی گئی تھی اور 10 ارب کا ایک مذاق کیا گیا تھا، تو ہم نے وہاں سے لے کے یہاں تک تو بہت اچھا ایک ٹرانزیشن کیا ہے۔ پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ڈیل کیسی لگی آپ کو 135 ارب کی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس ڈیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے اندر پیسے کمانے چاہیے۔ یہ ڈیل پیسے کمانے کی نہیں ہے، یہ ایک سک ایسٹ جو کہ کنٹینیوسلی لاس تھا حکومت کی نالائکی کی وجہ سے، اس کو پروفیشنل مینجمنٹ کو ہینڈ اوور کرنا تھا۔ اب اس کو ہینڈ اوور کرنے کے دو حصے ہیں۔ ایک تو نامینل پرائس ہے، تقریباً 10 سے 12 ارب روپیہ حکومت کو ملے گا ابھی، لیکن ایک کمٹمنٹ لی گئی ہے کہ اس کے اندر ریمیننگ پیسہ ری انویسٹ کیا جائے گا تاکہ اس کو ریوائیو کیا جائے۔ دیکھیے، آپ ایسٹ بیچ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسٹ چلا گیا اس کو جو بیچ بوچھ کے آگے نکل جائیں۔ مین ایشو یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی کمپنی کو نہ صرف پروفٹیبل، ایفیشنس اینڈ گلوبلی کمپیٹیٹیو بنانا ہے۔ یہ چیلنج ہے اب پرائیویٹ مینیجرز کا کہ وہ اس کو کیسے کرتے ہیں۔ یہ ایک جو 30 سے 40 ارب روپیہ ہم ٹیکس پیئر کا اور لونز کا ان کو دے رہے تھے ہر سال، وہ حکومت کی فسکل پوزیشن کے لیے اچھا ہے کہ وہ نکل گیا ہے۔ IMF بھی یہی کہتا ہے کہ ان لاس میکنگ اداروں میں پیسہ نہ ڈالیں۔ تو یہ ایک پالیسی شفٹ ہے کہ حکومت کمرشل کاروبار سے نکلنا چاہ رہی ہے۔ اچھا، اس میں ہارون صاحب ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اس وقت نہ صرف فگرز دیکھ رہے ہیں، 135 کا فگر یا پھر 190 کا لاس کا فگر۔ اس فگر کے پیچھے دیکھیں کن وجوہات کی بنا پہ ہم یہاں تک پہنچے۔ سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، ہم انیفیشینٹ سٹاف اور اوور سٹافنگ کی وجہ سے یہاں تک پہنچے، اور بھی بہت سارے دیگر معاملات ہیں جو کہ آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا یہ پہلا اسٹیپ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرے گا اور وی ہیو ٹو ٹیک مور اسٹیپس فردر؟ جی، اس کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے وہ بہت کمپلیکس ہے اور ان اے وے سیڈ سٹوری ہے کہ ہم نے یہ جو کمپنیاں تھیں جو سرکار ایک زمانے میں ٹھیک چلاتی تھی، اس کو ہم نے پہلے میریٹوکریسی کو توڑا اور بغیر میرٹ کے اس میں بندے پلیس کرنے شروع کر دیے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنا بندہ لگا دیا۔ اس کے بعد جب وہ اپنا بندہ لگاتے ہیں تو پھر لیکیجز شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ شروع ہو گئے کہ آپ نے پرکس اینڈ پریویلیجز فری میں بٹنے شروع ہو گئے، ٹکٹس اور ریسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز۔ اس سے پھر کمپنی نیچے بیٹھنا شروع ہو گئی اور اس کی کمپٹنس ختم ہو گئی۔ اب اس پوری صورتحال کو ریوائیو کرنا از اے ہیوج چیلنج۔ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ کریڈٹ تو لے رہی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو یہ بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز نے ہی اس کو اسپوائل کیا۔ اب کر لیا ہے، اس سے نکل رہے ہیں، لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ابھی بھی حکومت کے پاس بہت سے ادارے ایسے ہیں جو پروفٹ کما رہے ہیں۔ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ یہ نہیں کرنا کہ لاس میکنگ انٹرپرائز بیچیں، آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اب سے کاروبار نہیں کرنا ہے،
آپ اپنے کور حکومت کے فنکشن پہ فوکس کیجئے. اب یہ ایک شفٹ ہے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ ویزیبل ہوگی. جہاں تک پی آئی اے کا سوال ہے, اس کے 3 چیلنجز بڑے کلیئر ہیں پرائیویٹ مینیجر کے. کہ وہ سٹاف کو اب کیسے ڈیل کرتے ہیں اگلے سال میں. وہ امیڈیٹلی کوالٹی کے لیے کیا 4-5 سٹیپس لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو فرق نظر آئے. جو گورنمنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, انہوں نے جو 122 ارب روپیہ ری انویسٹ کرنا ہے, وہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ کچھ وقت لگے گا, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ پازیٹیو طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر اعتماد بحال ہونا شروع ہوگا. اعتماد بحال ہونا بھی شروع ہوگا یقینی طور پہ. لیکن ہارون رشید صاحب, ایشوز کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن ذرا گوئنگ فارورڈ تو اب عوام جاننا چاہتے ہیں کہ پی آئی اے آنے والے دنوں میں کیا نیا رخ لینے والی ہے, اگر آسان الفاظ میں سمجھا جائے. جی, نیا رخ, ایک تو نیا بورڈ بنے گا, نیا چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ ہوگا, اور آئی تھنک وہ آپ کو ویزیبل چینج دکھائیں گے جو آپ کے کی ڈومیسٹک ابھی روٹس ہیں, تاکہ ان کو نظر آئے کہ پلینز بہتر ہو گئے ہیں, ٹائمنگ بہتر ہو گئی ہے, سسٹمز امپروو ہو گئے. ہمیں کوئی میریکل ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر سے کہ جی ریوائیو ہو جائے گا اور ایمریٹس سے مقابلہ کرنا شروع کر دے گا. سیکنڈ سٹیپ کے اندر یہ ہے کہ if they find an international good partner and put systems to actually جو ان کے بڑے lucrative routes ہیں انٹرنیشنل, اس کو کیسے وہ نئے جہازوں کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. اگر یہ 2 کام وہ کر لیتے ہیں اور ان کے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے, ہوٹل بھی ہیں, کانٹریکٹنگ بھی ہے, سو انشاءاللہ کوئی 1-2 سال میں اس کے نتائج آئیں گے. یہ اوور نائٹ ایکسپیکٹ کرنا کہ بک گئی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آئی تھنک یہ انریلسٹک. اس میں ہارون صاحب ایک چیز ہے, وہ یہ کہ یہ ایک سمپل ایکوزیشن ہے, یا پھر میں عارف حبیب صاحب کی اپنی زبانی اگر اس کو سنوں کہ جی ہم نے اس کو لیا ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کریں, بنائیں اور دنیا کو یہ دکھائیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی چیزیں ایکوائر کر سکتے ہیں. دنیا کو کیوں دکھانا ہے ہم نے؟ دنیا کو اسی لیے دکھانا ہے نا, تاکہ اب آگے آپ مکمل کر دیجئے. جی دیکھیے, یہ ایک تھوڑی سی مت ہے کہ پرائیویٹائزیشن از دا سولوشن. دیکھیں, پرائیویٹائزیشن از این انسٹرومنٹ جس سے حکومت ایک ایسٹ کی اونرشپ کو پرائیویٹ اور موسٹ کمپیٹنٹ مینیجرز کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے ملک بیچتے نہیں ہیں, وہ کانٹریکٹ پہ دے دیتے ہیں کہ آپ چلائیے, یہ آپ کے آؤٹ کمز ہیں, یہ پورے کیجئے, تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو اونر دیں گے. یہ بہت سے طریقے ہیں, ملیشیا میں فرق ہوا ہے, چین میں فرق ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک ڈیل ہوئی ہے, اس کے اندر ایک کنڈیشنل ایکوزیشن ہے آف میجورٹی شیئرز کہ جی آپ ایک اتنے پیسے دے دیں, باقی جو آپ انویسٹ کرتے جائیں گے ہم اس کو آپ کو مزید جو 25% رہ گئے ہیں وہ آفر کریں گے. سو میرے حساب سے تو انہوں نے یہ جو ڈیل کی ہے, آئی وش کہ اس کے اوپر حکومت کی کمیونیکیشن ڈے 1 سے کلیئر ہوتی لوگوں کو, کیونکہ بہت کنفیوزنگ سوالات لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ٹی وی پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, کہ جناب یہ تو بڑا سستا بک گیا, کیا ہو گیا. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس کو اٹس ناٹ میکنگ منی, اٹ از بیسیکلی اے شفٹ آف پالیسی کہ جی ہم نے اس کو نہیں چلانا ہے, پروفیشنلز کو دینا ہے. یہ ایک جو ہے ایک ٹرانزیشن ہے فرام ایک ٹرانزیشن کا عمل ہے. ہارون رشید صاحب, لیکن شارٹلی اگر کہنا چاہیں, کنسورشیم میں جو گروپس ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. سٹی اسکول ہے, فاطمہ فرٹیلائزر ہے, لیک سٹی ہے, ان گروپس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی خریداری میں یہ گروپس شامل ہیں جس میں تعلیم بھی ہے, یقینی طور پہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کھاد بناتے ہیں یا پھر کنسٹرکشن کرتے ہیں. جی, یہاں پر دیکھیے, خالی ہائیسٹ بیڈر کو بیچنا جو ہے دنیا میں از ناٹ دا بینچ مارک. نارملی وہ کمپٹنس دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی انڈسٹری کو چلانے کا ریلیونٹ تجربہ ہے کہ نہیں ہے. ان لوگوں کو بڑے ادارے چلانے کا تو تجربہ ہے, لیکن ایویشن اور ایئر لائن کا ٹرانسپورٹ کا تجربہ نہیں ہے. اینڈ وی شوڈ ویری کلیئرلی سی that's where I advise that they should quickly sign a technical joint venture with a renowned airline like Turkish or some Gulf airline, تاکہ وہ اس کے سسٹمز اور پروفیشنلز کو ایکوائر کر سکیں. تو یہ انویسٹرز ہیں, ان کے پاس بزنس کا تجربہ ہے, بورڈ چلانے کا ہے.
लेकिन ऑपरेशनल टेक्निकल तजुर्बा इस ग्रुप के पास मुझे नहीं दिखाई देता है, और ये एक बड़ा चैलेंज है। All right, Mr. Sharif, thank you so much for your time. It was a pleasure having you, and we hope कि आप दोबारा हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे in some other day. बहुत शुक्रिया। तो जनाब अब देखते हैं कि ये जो पहला स्टेप लिया गया है वो कितना सूटमंद साबित होता है। ओवरनाइट चेंजेस नहीं होंगी, टाइम लगेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।